ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر خالد مائدہ سے سماعت میں کمی کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جو کہ سماعت کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں. ہم نے تذکرہ کیا تھا بچوں کا جو کہ پیدائشی طور پر بہرے ہوتے ہیں، پھر تھوڑے سے بڑے بچوں کا جو کہ پیدائشی طور پر تو بہرے نہیں ہوتے لیکن دوسری بیماریوں کی وجہ سے ان کے اندر یہ پرابلم سامنے آ جاتی ہیں، اور ان لوگوں کا بھی جو کہ بزرگی کی بنا پر سماعت کے فقدان کا شکار ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا ان لوگوں کے متعلق، جیسے کہ ایک تو یہ گروپ ہو گیا جو کہ پیدائشی طور پر سماعت سے محروم ہے، جی اسی طرح سے کچھ بڑوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کان کا سب سے اندرونی حصہ جو کہ سب سے زیادہ حساس سمجھا جاتا ہے، جی جی وہ کسی ایسی خرابی کا شکار ہو جاتا ہے جو کہ مستقل بہرے پن کی وجہ بن جاتی ہے. جی ہاں. ایسے لوگوں کے اندر تشخیص کس طرح کی جاتی ہے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ بہرا پن کتنا ہے اور کس طرح کا علاج تجویز کیا جاتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. تو یہ گروپ جو ہم لیتے ہیں جو اندرونی کان کے بہت ہی اندرونی حصے کو جو ڈیمیج کرتا ہے، اس میں ایک تو ہم نے پیدائشی گروپ ڈسکس کیا، دوسرا وہ جو بعد میں پیدائش کے وقت اور بعد میں کچھ انفیکشن ہو گیا. تو ایک بیماری کا میں ضرور تذکرہ کروں گا کہ اس سے پہلے ہم جائیں تشخیص کی طرف، کہ میننجائٹس یا گردن توڑ بخار جو ہے جی، وہ خاصی تشویشناک بیماری ہے. اس میں یہ کہ جو بچے سروائیو کر جاتے ہیں، تو جو میننجیز کا وہ حصہ جو کان کی نسوں کو دماغ تک لے جاتا ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بھی سماعت سے محروم ہو جاتے ہیں بچے. اچھا، پھر الٹیمیٹلی وہ جو ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے اس میں یہ بالکل سخت کیلشیم اور کیلشیم ڈپازٹ کے بعد یہ کوکلیا اور ہمارا سارا سسٹم چوک ہو جاتا ہے. تو اس کے چوکنگ سے پہلے 3 مہینے سے پہلے بھی علاج ممکن ہے اس کا کہ ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ ان کو تشخیص کس طرح کیا جائے، تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں، جس کو پورا ایک سیکشن ہے جس کو ہم آڈیولوجی کہتے ہیں. وہ کان کی سماعت کو چیک کرنا اور اس کے لیول کو چیک کرنا، جیسے چشمے کے اندر یعنی نمبر کتنی ہوتے ہیں، شدت ہے، کتنی شدت ہے، اس کی کوانٹٹی ہو جاتی ہے. اور اس کے مختلف ٹیسٹ ہیں، جیسے فری فیلڈ آڈیومیٹری ہے، پیور ٹون آڈیومیٹری ہے، اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ کہلاتا ہے ABR بھی ہے، جو بتا دیتا ہے بالکل اسٹیپ کے کتنے اس سسٹم میں جان باقی ہے، اور اس سے سماعت کا لیول ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. اور بھی دوسرے ٹیسٹ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایون پیدائشی بچوں میں بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بچے کا جو اندرونی سسٹم ہے وہ نارمل ہے یا نہیں ہے، جس کو آٹو ایکیوسٹک امیشن کہتے ہیں ویسے. اب یہ تشخیص کرنے کے بعد اس میں پھر جو گروپ بنائے جاتے ہیں، کسی کو مائلڈ ڈیفنس ہوتی ہے یعنی کم درجے کا، کسی کو ذرا ماڈریٹ، اور کسی کو انتہائی سیویئر. تو اس میں جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ کے جو گروپ ہیں ان میں جو سماعت کا آلہ ہوتا ہے جس کو ہیئرنگ ایڈ کہتے ہیں، وہ بہت ہیلپ کرتا ہے اس قسم کی ہیئرنگ لاس میں. اور یہ آج کل سائنس کی ترقی کے باعث ان میں بہت سارے جدت آ چکی ہے، اور اچھے ہیئرنگ ایڈ آ چکے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے، اور وہ لگانے سے سماعت بڑی اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ اسپیکٹ ہو. جن کو بہت سیویئر یا پروفاؤنڈ قسم کی ہیئرنگ لاس ہوتا ہے ان کے لیے ایک 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ان کو ڈائریکٹلی ان بچوں میں اگر کہا جائے تو اس خاص اسکول ہیں کراچی میں بھی موجود ہے، پورے ملک میں موجود ہیں، کہ جو ان بچوں کو جن میں سماعت ری ہیب نہیں ہو سکتی یا ریسٹور نہیں ہو سکتی، وہ خاص اسکول ہیں جو ان کو تربیت دیتے ہیں. ان اشاروں کی زبان ہے، دوسرے طریقے ہیں، تو ایک سائن لینگویج ہے، یہ سکھایا جاتا ہے. تو وہ بھی ایک نیئر نارمل لائف گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور کچھ بچوں میں جن میں سماعت کا سسٹم جو ہے وہ پوری طرح ڈیمیج نہیں ہوا اور کچھ باقی ہے، ان میں ایک سرجری ہے جس کو ہم کوکلیئر امپلانٹ کہتے ہیں. کوکلیئر امپلانٹ کی سرجری کے ذریعے ہم کوکلیا کے اندر ایک ڈیوائس کو پہنچا دیتے ہیں، ایک وائرنگ کو، کہ جس کی وجہ سے وہ پھر نارمل کوکلیا یا اندرونی حصے کا کام کرتا ہے اور آواز کو پھر دماغ کی طرف لے جاتا ہے. اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ جو بچے کوکلیئر امپلانٹ لگوا لیتے ہیں تو وہ نارمل اسکول میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ تو بچوں ان امپلانٹس کی کوئی میعاد ہوتی ہے کیا؟ نہیں، اس کی تو لائف لانگ جسم میں پڑا رہتا ہے، اور اس کا ایک آؤٹر ڈیوائس ہوتا ہے. اور اندرونی سسٹم تو سرجری کے ذریعے امپلانٹ لگایا جاتا ہے، اور باہر کا جو سسٹم ہے اس پہ نئی جدت ہر 2-4 سال بعد آتی رہتی ہے، اور وہ اس کی ساؤنڈ کی ایکویٹی کو وہ اور اچھا کر دیتے ہیں ویسے. تو یہ تو وہ گروپ ہے کہ جو سماعت سے محروم تھا اور ان کے لیے ریہیبلیٹیشن ہے. بعد کی ایج میں، جس مثال کے طور پر میننجائٹس کا ہم نے ذکر کیا کہ بڑی ایج میں ہوا اور سماعت سے محروم ہوا، تو اس کے لیے 3 مہینے کا ٹائم ہے کہ وہ کوکلیئر امپلانٹیشن کروا لیتے ہیں، تو کوکلیا بھی مینٹین ہو جاتا ہے اور وہ نرو بھی، اور پھر وہ جتنی باقی رہتی ہے وہ وہیں تک بحال ہو جاتی ہے سماعت. لیٹ ایج میں جا کے جو پریس بائیکیوسس کہتے ہیں، جن کو بزرگوں کی سماعت کا
سسٹم جو ہمارا خراب ہو جاتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ ڈی جنریٹ ہو جاتا ہے، جی اس میں ذرا مسئلہ یہ ہے کہ ہیئرنگ ایڈ پارشلی ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سماعت میں بزرگ سن تو سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں آواز تو آ رہی ہے لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ بولا کیا جا رہا ہے، مطلب، اور خاص طور پر جب 3-4 لوگ ایک ساتھ کہیں گے تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ساؤنڈ پرسیپشن ہوتا ہے، ساؤنڈ ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا، یعنی پتہ نہیں چلتا کہ الفاظ کیا ہیں. تو یہی جی، جو ساؤنڈ کی فریکوینسی جو کان کے اندرونی یا حصے یوں میں، سمجھ لیں کہ دماغ کا وہ حصہ جو چیزوں کو انالائز کرتا ہے وہ جو تھوڑا سا کمزور ہو جاتا کوکلیا کا حصہ ہے. جی کہ جو ساؤنڈ کو بالکل الگ الگ فریکوینسی میں ڈیوائڈ توڑتا کرتا ہے، ہے. وہ ذرا سا ڈیفیکٹیو ہو جاتا ہے. تو اس میں ہیئرنگ ایڈ بھی کام کرتے ہیں، اور مختلف ڈیوائسز بھی ہیں، جیسے آج کل ٹی وی میں ٹیلی ٹیکسٹ آ جاتا ہے تو وہ اس سے ہیلپ لے لیتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے مختلف ڈیوائسز ہیں، ٹی وی ڈیوائس کہلاتے ہیں، ڈور بیل ڈیوائس ہیں، تو صرف ہیلپ ہو سکتی ہے جس کو ہم ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں ویسے. لیکن ہیئرنگ ایڈ ہمارے معاشرے میں ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے، بالکل. ایک ٹابو سمجھا جاتا ہے، جبکہ چشمے کو برا نہیں سمجھا جاتا. اور اس وجہ سے بھی اس کا استعمال خاصا کم ہے، اس کے باوجود کہ بلکہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً اس کو گھر پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ برا نہ لگے معیوب لوگوں کو، لگے ہاں گا. معیوب لگے گا ویسے. اور اس امپریشن کو جو ہے وہ ہٹانا ضروری ہے کہ یہ بھی ایک نارمل بیماری ہے، ایسی بیماری ہے جو ایج کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور چشمے کی طرح اس کا بھی ایک ریہیبلیٹیشن کا یا علاج کا ایک ذریعہ موجود ہے، جو اس کے استعمال کا مطلب وسیع ہونے کی ضرورت ہے اس کا، جی کہ اس کا برا ماننا جو ہے اس امپریشن کو ختم کرنا بہت ضروری ہے ویسے. اشرف صاحب، بے شمار لوگ، جیسے کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ لوگ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، علاج پر توجہ نہیں دیتے. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ علاج نہیں کرواتے، کیا وہ اپنی بیماری کی بنا پر نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو سکتے ہیں؟ نیچرلی بالکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ دنیا ویسے ایک ای این ٹی پرسیپشن کے حساب سے یا سماعت کے حساب سے 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک وہ دنیا جو سن سکتی اور ایک وہ جو نہیں سن سکتی. تو وہ لوگ جو شفٹ ہو جاتے ہیں نہ سننے والی، وہ مختلف جیسے ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، اور اپنی خاصی صلاحیتوں کو وہ محروم کرنا گریجولی شروع کر دیتے ہیں، وہ دنیا سے آئسولیٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں. یہ آئسولیشن کا جو پروسیس ہے وہ مختلف نفسیاتی بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے. اور دوسرا وہ ایک یوزفل پرسن جو معاشرے کا ایک مفید آدمی ہے، وہ یا مفید شخص ہے، وہ ناکارہ ہو جاتا ہے اس کو. تو یہ ریہیبلیٹیشن میں یہ سارے سائیکولوجیکل ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے ویسے. اشرف صاحب، وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں بہت ساری جدتیں آتی رہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں بہت تیزی سے. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ چلیں، اور کہیں کہیں شاید غلطیاں بھی ہو رہی ہیں. جی جی اسی حوالے سے میں ایک رجحان جو آج کل دیکھتا ہوں خاص کر نوجوانوں میں، وہ یہ ہے کہ ایئر فونز کا کافی زیادہ استعمال پایا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایئر فونز کا استعمال جو ہوتا ہے، جو کان کے اندر نصب کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جتنی چاہے آواز بڑھا کے سن سکتے ہیں، جو کہ ساتھ والے کسی شخص کو آواز نہیں آ رہی ہوتی، جی جی ان کا کوئی نقصان ہے؟ جی ہاں، اس کے بارے میں خاصی ریسرچ ہو چکی ہے، ساری دنیا میں ہو چکی ہے. اور چونکہ معاملہ مارکیٹنگ اور مطلب یہ تجارت کا آ چکا ہے، تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ویسے. جیسے سگریٹ کے معاملے میں تو کامیاب ہو گیا کہ آپ نے ٹی وی سے ہٹا دیا، اس کو عام پبلک سے ہٹا دیا، اور ایڈورٹیزمنٹ نہیں آتی. اس کو ابھی تک اس پہ توجہ نہیں دی گئی ہے. شدت جو ہے ساؤنڈ کی، وہ ایکسیپٹیبل رینج میں کچھ ہے کہ اتنا شدت کا ڈیسیبل کا ساؤنڈ اتنے منٹ تک سن سکتے ہیں آپ. اس سے اوپر سنیں گے تو کان کے اندرونی حصے کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ ہیڈ فون کا استعمال، میوزک کا استعمال، جبکہ جو لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ آپ 15 منٹ سے زیادہ سن نہیں سکتے، اور لوگ گھنٹوں لگائیں آرام سے بالکل. ہائی وے پہ نکل جاتے ہیں ہیڈ فون لگا کے. دوسرا کانسرٹ کے اندر بہت لوگوں کا قریب اپنے پسندیدہ گلوکار کے پاس بیٹھنے کا، جہاں ساؤنڈ سسٹم اتنا سر پہ لگا ہوا تو اس میں تو 10-15 منٹ کے اندر ہی وہ ڈیمیج تو شروع ہو ہی جاتا ہے ویسے اس کا. اور پھر بلاسٹ کا تو ہم ذکر کر ہی چکے ہیں. ہیڈ فونز اور یہ لگانا جتنا بھی آج کل اس کا رواج بڑھ گیا ہے، اور آپ ان کا سروے کر لیں، رینڈم سروے بھی کر لیں اور پوچھنا شروع کر دیں، تو آپ کو احساس ضرور ہو جائے گا کہ یہ کچھ نہ کچھ ڈیفنس کا سبب بنتا جا رہا ہے ویسے. یعنی ان لوگوں میں آلریڈی ڈیفنس ڈیولپ ہونا شروع ہو چکی ہے. وہ چونکہ مائلڈ ڈگری کی ہوتی ہے تو اتنا نوٹس میں نہیں آتا، لیکن نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ساؤنڈ کی شدت جو ہیڈ فونس کے ذریعے ہوتی ہے، کان کے اندرونی حصوں کو نقصان پہنچاتی ہے ویسے. ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر
ان لوگوں کے بارے میں بات کی جائے گی جو کہ سماعت سے محروم ہیں۔